سپریم کورٹ میں جو آج سماعت ہے 11:30 بجے، اس کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں لیگل ایکسپرٹ ماہر قانون شاخاور صاحب۔ شاخاور صاحب، تھینک یو سو ویری مچ فار گیونگ اس یور پریشیس ٹائم۔ آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ تھوڑی دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے شعیب شاہین صاحب سے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آج توہین عدالت کی کارروائی ان کی نظر میں شروع ہو جائے گی۔ آپ کی نظر میں آج کیا ہونے والا ہے سر؟ میرا خیال ہے کہ توہین عدالت کی کارروائی کہ آج شروع ہونے کی مجھے نہیں لگ رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک تو سپریم کورٹ جو ہے ان کا 3 رکنی بینچ جو ہے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کر رہا ہے، اور وہ بار بار موقع بھی دے رہا ہے، اور آج بھی موقع دیا ہوا ہے۔ اور غالباً جو کل پارلیمنٹ نے دوبارہ اس کو جو ہے کیبنٹ نے اس کو دوبارہ پارلیمنٹ میں بھیجنے کا ایشو جو ہے وہ کر دیا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جو ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ آج شاید جو ہے وہ بہت کوئی ایکسٹرا آرڈنری جو ہے وہ، اور سر جو کل پارلیمنٹ میں گفتگو ہوئی تھی کہ ججز کو طلب کریں گے، ججز کو خط لکھیں گے، اور جس طرح کی باتیں ہوئی تھی، کیا اس پر کوئی کارروائی ہو سکتی ہے سر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی تک وہ خط لکھا نہیں گیا، وہ آئے گا تو تب دیکھا جائے گا۔ دیکھیں ایٹ دا موسٹ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر سپریم کورٹ کے حکم عدولی ہوئی اور سپریم کورٹ سمجھتی ہے کہ وہ جو اس کو حکم کو جو ہے وہ دیدہ دانستہ طور پر نہیں مانا جا رہا، تو پھر اس میں کنٹیمپٹ پروسیڈنگز شروع ہو سکتی ہے۔ لیکن کنٹیمپٹ پروسیڈنگز بھی جو ہے وہ ایک دن میں تو نہیں کنکلوڈ ہونی، وہ تو پورا ایک لا ہے۔ اس کا جو لا ہے وہ ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس 2003۔ اس میں پورا ایک پروسیس ہے کہ وہ کس طریقے سے پہلے نوٹس دیا جائے گا، اگر اس کے جواب سے عدالت مطمئن نہ ہو تو پھر اظہار وجوہ کا نوٹس، شو کاز نوٹس دیا جائے گا۔ اس سے بھی اگر تیسری سٹیج جو ہے وہ ہے فرد جرم عائد کرنے کی۔ پھر جب فرد جرم عائد ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد اٹارنی جنرل کو کہا جاتا ہے، کیونکہ اکارڈنگ ٹو سپریم کورٹ رولز کنٹیمپٹ سپریم کورٹ میں ہوگی تو اٹارنی جنرل بطور پروسیکیوٹر کورٹ کی طرف سے پروسیکیوٹ کرے گا۔ تو اس کے بعد پھر وہ ایویڈنس، اس کو جرا کا موقع ملزمان کو دینا، اور پھر ان کا بیان، ایک لمبا پروسیس ہے۔ اچھا شاہ صاحب، کچھ ایسے قانونی ماہرین بھی ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ پریویلیج ایکٹ ٹائپ کوئی چیز ہے ہی نہیں، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس حوالے سے رہنمائی کیجیے گا۔ پریویلیج کس کی بات کریں؟ یہ جو کہا گیا تھا کہ جناب کمیٹی بنائی جائے، پریویلیج کمیٹی کے سامنے یہ ججز کو جو طلب کرنے کی بات کی گئی ہے، اس پر میں آپ کی رہنمائی جا رہی ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پارلیمنٹ میں نہیں ہے، نیشنل اسمبلی اور سینٹ، کیونکہ دیکھیں ججز کو جو ہے وہ ایک استثناء حاصل ہے۔ وہ ان کے جو فیصلے ہوتے ہیں یا ان کا جو طرز عمل ہوتا ہے ان کی فرائض کی ادائیگی کے دوران، اس کو تو پارلیمنٹ میں کالڈ ان کوشچن نہیں کیا جا سکتا۔ جب اس کو کوشچن نہیں کیا جا سکتا تو پھر ان کو کوئی استحقاق کمیٹی میں بلایا بھی نہیں جا سکتا۔ یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا جو ہے نا اپنے حدود سے تجاوز ہوگا اگر پارلیمنٹ ایسا کرے گی، تو ایک کیونکہ انپریسیڈنٹڈ، اور اس کی میں سمجھتا ہوں کوئی آئین میں گنجائش بھی نہیں ہے اس کی۔ اچھا دوسرا مجھے یہ بھی بتائے گا کہ جیسا کہ آرٹیکل 68 ہے جو کہ کہتا ہے کہ آپ ججز کے کنڈکٹ پر بات بھی نہیں کر سکتے، تو پھر یہ جو کچھ کل کہا گیا ہے یہ تو پھر توہین عدالت ہے۔ جی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس میں وہ اگر اس کے کنڈکٹ پہ بات نہیں ہو سکتی، آپ نے 68 آرٹیکل کا حوالہ دیا، اسی کی میں بات کر رہا تھا۔ ویسے تو آپ فلور آف دی ہاؤس پہ ایک پریویلیج حاصل ہے کہ وہ ممبران ادھر کوئی بھی بات اگر کر دیں تو اس کو کال انٹو کوشچن نہیں کیا جا سکتا کسی بھی عدالت میں۔ لیکن اگر ایسا ہو تو پھر ظاہر ہے کہ وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں آتا ہے۔ لیکن وہ پھر بہت ایک طویل جو ہے ایک اداروں کے درمیان جو ہے وہ ایک تناؤ اور ٹکراؤ شروع ہو جائے گا، اس کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ بھی دیکھے کہ ان کی آئین انہوں نے ان کی کیا حدود مقرر کی ہوئی ہیں، کس حد تک وہ جا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح عدلیہ جو ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک بڑے جوڈیشل کنسنسس جو ہے وہ ایک لارجر بینچ بنا لیتے، پہلے زیادہ اچھا تھا۔ یہ سارے اعتراضات اس لیے ہو رہے ہیں ایک مخصوص بینچز کے تشکیل کے اوپر، تو ان کو بھی اوائڈ کیا جا سکتا تھا، جو کہ بار کونسلز نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ جو اس طرح کے آئینی اور قانونی ایشوز ہوتے ہیں جن کا سیاست سے تعلق ہوتا ہے، تو اس میں بڑا بینچ اور خاص طور پہ فل کورٹ اگر بینچ بنا دیا جائے تو پھر یہ تنازعات سامنے نہیں آتے۔ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں شاخاور صاحب سے، کیونکہ شاخاور صاحب کی ہی وہ پیٹیشن تھی جس کے اوپر سپریم کورٹ نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بلایا تھا۔ تو شاخاور صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کمرہ عدالت میں جب تمام پولیٹیکل پارٹیز کے رہنما آئے تھے اور انہوں نے جو گفتگو کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی بالکل ہم مذاکرات کریں گے، بات کریں گے، وہ جو انہوں نے یقین دہانی سپریم کورٹ کو کرائی تھی آپ کی پیٹیشن پر،
اور جو ان کا کل کنڈکٹ سامنے آیا ہے کیا ان کا کنڈکٹ حکومتی جماعتوں کا اس یقین دہانی کے مطابق تھا یا اس سے بالکل اپوزٹ تھا ان کا کل کا کنڈکٹ؟ میرا خیال ہے کہ وہ جو آخری دن کی جو ایک پروسیڈنگ تھی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈر آئے ہوئے تھے، وہ بڑا ایک اچھے ماحول میں سارا ایک ماحول کریٹ ہوا تھا اور بڑا اچھا لائٹ ماحول ہو گیا تھا اینڈ میں. لیکن کل کی جو پارلیمنٹ کے اندر اور کیبنٹ میں جو چیزیں ہوئی ہیں اس سے تو کمیٹیز بنا دی ہیں اور اس کے اوپر ہم جو ہے کیا آپ کو لگتا ہے شاہ صاحب وہ کبھی مٹیریلائز ہوگا؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک میں اس میں جو سب سے بڑا جو ایک قانونی جو ایک وہ جو تشنگی ہے وہ پتہ کس بات کی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک طرف حکومت اس ججمنٹ کو مان نہیں رہی اور عدالت جو ہے وہ بالکل اپنے ججمنٹ کو انفورس کرانے کے لیے ہر آئینی اور قانونی جو ہے طریقہ استعمال کرے گی. تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ججمنٹ سے ڈس ایگریمنٹ کر رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ 4-3 کے تناسب سے ڈسمس ہو چکی ہے، تو اس کا فیصلہ بھی سپریم کورٹ نہیں کرنا ہے اور وہ صرف آپ کر سکتے ہیں نظر ثانی کی درخواست دائر کر کے، ریویو پٹیشن فائل کر کے. کیونکہ ریویو پٹیشن کا جو اسکوپ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی عدالت کے کسی بالکل بظاہر کوئی چیز نظر آ رہی ہو کہ ایک واضح غلطی ہے جس کو دور کرنا ضروری ہے، تو اس کے لیے ریویو فائل ہوتی ہے. تو اگر گورنمنٹ اور الیکشن کمیشن ریویو فائل کر لیں اور یہ بھلے یہ مذاکرات ان کے لمبے چلتے رہیں، لیکن وہ پھر اس میں یہ ہوگا کہ ریویو پٹیشنز کی موجودگی میں جو 14 مئی کی جو ایک سپریم کورٹ نے ایک ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے، وہ ریویوز کے بغیر جو ہے اس کو ادھر ادھر کرنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا. اور اسی لیے جو لاسٹ جو ہیئرنگ ہوئی تھی اس میں سپریم کورٹ نے یہ چیف جسٹس صاحب نے ایک اندیا دیا تھا، ان کو اشارہ دیا تھا کہ آپ نے وہ اپنا قانونی رستہ اختیار نہیں کیا جو آپ کو کرنا چاہیے تھا، جو 30 دن میں ہوتا ہے. تو 30 دن میں تو ریویو ہوتی صحیح. تو وہ ایک سپریم کورٹ ان کو راستہ دینے کے لیے تیار تھی، لیکن انفارچونیٹلی نہ گورنمنٹ نے نہ الیکشن کمیشن نے اس کو جو ہے وہ آپٹ ہی نہیں کیا. اچھا شاہ صاحب ایک چیز اور بھی ہے، یہ جو مدت کا معاملہ ہے اس پر بھی کافی ایک وہ تشویش بھی ہے، پھر تذبذب کا شکار بھی ہے. 13 اگست کو کیٹیگوریکلی کہا ہے شہباز شریف صاحب نے کہ ان کی حکومت کی مدت ختم ہو رہی ہے، تو اس کے بعد ہی پھر الیکشن ہو سکتے ہیں جو کہ 90 دن کے اندر ہونے چاہیے. یہ وہ کس طرح 60 ڈیز میں کس طرح یہ نگراں حکومت کی مدت بھی ختم ہو چکی ہے، تو یہ مدتوں کا جو معاملہ ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ ایک بڑا کوشچن ہے کہ چلیں وہ 90 دن والا جو ہے وہ تو چونکہ اس سے بیونڈ چلی گئی ہے بات، اور سپریم کورٹ نے بھی جو حکم صادر کیا ہے وہ یہی کیا ہے کہ 90 دن کے جتنا قریب پریکٹیکلی ہو سکتا ہے اس سے بیونڈ وہ انہوں نے ایک ڈیٹ فکس کی ہوئی ہے. جہاں تک کیئر ٹیکر گورنمنٹس کا تعلق ہے اس پہ بھی سپریم کورٹ نے کوئی واضح آرڈر نہیں کیا کہ وہ بھی 14 مئی تک جو ہے وہ جاری رہیں گی. لیکن جب انہوں نے ذکر نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ جہاں 90 دن سے بیونڈ معاملہ چلا گیا تو وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹس بھی جو ہیں وہ بھی بیونڈ سے نہیں جائیں گی الیکشن تک. اور پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب 14 مئی کو الیکشن ہو بھی جائے تو اس کے کم از کم گورنمنٹ ٹرانسفارم ہونے میں کوئی 14-15 دن پھر بھی لگتے ہیں، تو وہ اس وقت تک کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ جا سکتی ہے. لیکن اگر یہ الیکشن 14 مئی کو نہیں ہوتے تو پھر یہ ایک آئینی کوشچن آ جائے گا کہ پھر یہ جو نگران حکومتیں ہیں ان کا کیا فیٹ ہوگا. وہ واقعی اس کے لیے تو پھر آئیڈیلی سچویشن یہ ہونی چاہیے کہ ایک پریزیڈینشل ریفرنس آ جائے، جو ایڈوائزری جورسڈکشن ہے سپریم کورٹ کی وہ سیکھ کی جائے، ان سے رہنمائی لی جائے، کیونکہ اس کے بارے میں آئین خاموش ہے. صحیح. بہت شکریہ آپ کا شاہ خاور صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. ہوائے نفس کی ہے حکمرانی، لٹیرا کر رہا ہے پاسبانی. بول نیوز کے مارکیٹنگ ہیڈ آکاش رام تاحال لاپتہ، تفتیشی ادارے جواب دینے سے قاصر. اہل خانہ پریشان، بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال. جو بچو ہندو پر آئے تھے جو کو پاکستانی، مجھے مہربانی کرے پنجو آکاش واپس کयो. حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد. آکاش رام کے اغوا کے خلاف اہل خانہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے آکاش رام کے اہل خانہ کی جلد سماعت کی استدعا. مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز. CNN، آج تک، انڈیا ٹوڈے، ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اغوا کے خلاف دیا بول کا ساتھ. اف کیا ظلم ہے، بول انصاف کا منتظر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.